الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. انسانیت کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے اور انسانیت میں اگر سدھار آ سکتا ہے اور قوم و ملت اگر اپنے بگاڑ کو ختم کر سکتی ہے اور اگر کوئی فرد بھی اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان اور انسان بنانا چاہے تو اس کا اصل ذریعہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت بھی ایسی ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے, بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اور انسانیت اور قوم بڑے بڑے مصائب اور آلام اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکتی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ آیت بھی ایسی ہے کہ اگر آدمی اس کی حقیقت کو سمجھ جائے, اس کے معنی اور مفہوم کو جان لے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے اور پوری قوم و ملت میں ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے جس کی خاص طور پر اس دور میں ضرورت ہے. جب ہر طرف ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے, ہمیں اپنے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور ہماری عبادت گاہوں اور ہماری مذہبی مقامات کو ہتھیانے کی زبردست سازشیں کی جا رہی ہیں, کوششیں کی جا رہی ہے. ایک ایسی قوم جس کی اپنی ایک تاریخ ہے, عزتوں اور عظمتوں کی تاریخ, جو 56 سے 57 ممالک میں اپنا اقتدار رکھتی ہے کہ دنیا کے 56-57 ملکوں میں مسلمان اپنا اقتدار اور حکومت رکھتے ہیں, اور جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, تعداد میں بھی بہت ہیں, اور دنیاوی وسائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے
مالا مال کیا ہے، لیکن دنیا کی سب سے زیادہ آج ذلیل قوم ہو گئی ہے، حقیر قوم ہو گئی ہے، بے حیثیت قوم ہو گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں؟ کون سی وہ غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں اور مددیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اٹھا لی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر نہیں۔ قرآن نے ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر ایک بات تو بالکل واضح کر دی ہے، صاف کر دی ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں ظلم ہے ہی نہیں، وہاں تو عدل اور انصاف ہی انصاف ہے، وہاں زیادتی کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف رحمت اور شفقت ہی شفقت ہے۔ پھر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے، یا پھر کیوں یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے صاف کر دیا ہے کہ یہ تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، ہم کسی پر ظلم کرتے نہیں ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو بہت سارے گناہوں کی سزا دینے سے رک جاتے ہیں، بہت ساری بد عملیوں پر پکڑ نہیں کرتے۔ تو پورے باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال بد ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان کی اپنی انفرادی اور انڈیویجول زندگی میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی پریشانی یا حالات آتے ہیں تو میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ بھی اس کے بد عملی کا ہی نتیجہ ہو، جس کی وجہ سے وہ حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کی دنیا میں کیا سزا ہوتی ہے، انسان کن کن حالات سے کن کن گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آتا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ایک حل، یا آپ یوں کہیں کہ اس پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب بیان کیا ہے کہ ہر آدمی جب ان چیزوں پر بات کرنے بیٹھتا ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، رائے مشورہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ آخر ہم اتنے برے حالات میں کیوں پہنچ گئے، تو جس میں ذرا برابر بھی دین کی سمجھ اور دین کا رمق باقی ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو گئے، ہماری زندگیوں سے یہ ساری چیزیں نکل گئی۔ تو جب ہم دین سے دور ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ ہر آدمی اخیر میں جا کر اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پہلے زمانے کے مسلمان دین سے جڑے ہوئے تھے، ان کی زندگیوں میں دین تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی تھی، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک تو اللہ ہے۔ کوئی چاہے کہ میں عزت خرید لوں پیسوں کے ذریعے سے، وہ عزت نہیں خرید سکتا،
عزت تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں. کسی نیک آدمی کی عزت اگر کوئی کر رہا ہے یا معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، اقتدار والے ہیں، حکومت والے ہیں، فیکٹری والے ہیں، بنگلوں والے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن دلوں میں لوگوں کی ان کی کوئی عزت نہیں ہے. سامنے تو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے لیکن دلوں میں ذرا برابر بھی ان کا احترام اور عزت نہیں ہوتی، بلکہ پیچھے مڑ کر گالیاں دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ جو ذلت کے نقشوں میں تم اپنی زندگی جو گزار رہے ہو اور تم اس کی وجہ بھی یہ قرار دیتے ہو کہ ہماری دین سے دوری ہے، حقیقت ہے. ہمارے بدعمالی ہیں، حقیقت ہے. صحیح راستے سے ہٹ کر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ حقیقت ہے. لیکن اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے انسان مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ ہاں اب ہمیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کو صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمارا معاشرہ کس طرح سے اچھا ہو جائے اس کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک طبقہ جو ہے فکر مند ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوششیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم سب سدھریں گے نہیں تب تک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی نہیں. لیکن غلطی ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری محنتیں اور ساری تدبیریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکار جا رہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ برائیوں کا جو سیلاب امنڈ آیا ہے اس کی رفتار اور بڑھتے جا رہی ہے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ جتنی محنت ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ برائیاں بھی عام ہوتی جا رہی ہے. باندھ باندھا جا رہا ہے لیکن وہ سیلاب کا رو جو ہے اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے. اب معاشرے میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بتایا کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم پر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے. اگر دوسرا کوئی گمراہ ہوتا ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول سمجھایا کہ اس قوم کو، اس ملت کو، اس معاشرے کو اگر درست راہ پر آنا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی فکر کرنی ہوگی. اپنی ذات کی فکر یہ اول نمبر پر ہے. اور ہماری غلطی یہیں سے ہوتی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر بیان جو کر رہا ہوں وہ آپ کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہوں. میری نظر کبھی میری طرف جاتی ہی نہیں ہے. ہر آدمی، ہر تحریک، ہر جماعت اور اس سے وابستہ افراد، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح میں دوسروں کو سدھاروں، اپنی طرف نظر نہیں جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ساری محنت بیکار چلے جاتی ہے. کیونکہ جب تک انسان خود سدھرا ہوا نہ ہو اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کی اصلاح سے فائدہ لوگوں کو پہنچتا نہیں ہے، جو نور اور برکت چاہیے وہ نہیں ہوتی.
سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فکر کریں. بزرگوں کے واقعات میں بڑی عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں کہ ان حضرات کی نظر سب سے پہلے اپنی ذات پر ہوتی تھی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے زمانے میں قحط ہوا، بارش بند ہو گئی. یہ جو آج ہمارے زمانے میں بھی کہیں پر بارش بند ہو جاتی ہے اور کہیں پر اتنی بارش ہو جاتی کہ سیلاب آ جاتا ہے، اور کہیں پر بے موسم بارش ہو کر فصلوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. بلکہ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. ویسے بھی کون سا ہم عمل اچھا کر رہے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا؟ تو بہت سارے علاقوں میں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اناج پیدا نہیں ہوتا اور قحط کا سامنا ہو رہا ہے. بہت سارے علاقوں میں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ علاقے کے علاقے بہہ جا رہے ہیں. ابھی آسام کے اندر جو یہ سیلاب کی صورتحال پیش آئی، ایک سروے کے مطابق 10 لاکھ لوگ پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہیں، بہہ کے چلے گئے. فصل بالکل جو ہے وہ تیاری کے قریب ہے اور بے موسم بارش ہوگی، پوری فصل خراب ہوگی. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قحط آیا. لوگ پہنچے کہ حضرت دعا فرمائیے کہ یہ قحط ختم ہو. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس بستی کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں سب سے بڑا گنہگار میں خود ہوں. میری وجہ سے یہ قحط آیا ہے، اس لیے میں اس بستی کو چھوڑ کر جانا، دعا تو کروں گا لیکن میں اس بستی کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تاکہ میری وجہ سے جو قحط آ رہا ہے اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ دور ہو جائے. ان کی نظر اپنی ذات پر ہے، ان کی نظر اپنی ذات پر ہے، اور ہماری نظر دوسروں پر ہوتی ہے. فلاں اس گناہ میں ہے، فلاں وہ حرکت کر رہا ہے، 4 لوگ کھڑے ہوں گے تو تذکرے شروع ہو جائیں گے، فلاں جو ہے وہ نماز میں نظر نہیں آتا ہے، اور فلاں چیزوں میں پڑا ہوا ہے دوسروں پر، اور وہ ساری چیزیں اپنے طرف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ عیوب سے ہم خالی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے، لیکن تذکرہ جب ہوتا ہے تو دوسروں کی بات ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم. جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے عقیدے خراب ہو گئے، ان کے اعمال خراب ہو گئے، ان کی عبادتیں خراب ہو گئی، ان کے معاملات اور لین دین خراب ہو گئے، لوگ دغا باز ہو گئے، لوگ دھوکے باز ہو گئے، لوگ جھوٹے ہو گئے، لوگ رشوت خور ہو گئے، لوگ غیبت کرنے والے بن گئے، جتنی برائیاں ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بولنے والا سب سے زیادہ تباہ ہے، بولنے والا سب سے زیادہ ہلاکت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنی ذات کی طرف غور کرتا تو وہ بہت سارے عیب اپنے اندر بھی پاتا، اور جس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے وہ دوسروں کو بولتا نہیں. وہ تو بیچارہ اپنے میں بھی پریشان رہتا ہے کہ میں کس طرح سے ان گناہوں سے پاک ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لائق ہو جاؤں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر خاموشی ہوتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی ذات ہی کے اندر فکر مند ہوتے ہیں کہ بھائی کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، تو دوسروں کے بارے میں تذکرہ کرنے کا ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب آتے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت
جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، سب سے زیادہ تباہ حال میں ہی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر میں جانور ہوں. اس نے اپنے حال اور کیفیت کو بیان کیا. ہوتا ہے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم کو بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے، آپ لوگوں کو بھی ملا ہوگا، اور جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ ہم تو انسان ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنا بھی حال بیان کیا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حقیقت بتاؤں کہ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہی ہوں. یہ کیفیت جو ہے یہ اصل ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے اپنی ذات کے بارے میں. تو جو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوگا وہ دوسروں کے معاملات میں پڑے گا ہی نہیں، وہ دوسروں کی برائیوں میں لگے گا ہی. اس کی نظر ہی ہے جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. جیسے حضرات صحابہ سب اپنی ذات کے بارے میں فکر مند رہا کرتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، ہر ایک نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیسے منافق ہو گئے؟ منافق ہونا بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخرت سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اپنی موت کی فکر ہوتی ہے اور گناہوں کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں، کاروبار میں لگتا ہوں، بال بچوں میں رہتا ہوں، تو بالکل کیفیت بدل جاتی ہے. اب آخرت کا یاد ہی نہیں رہتا. ارے بھائی انسان کام کاج میں رہے گا تو کہاں آخرت یاد رہے گی، اور وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ تو ایک منافق کی نشانی ہے کہ ایک وقت کچھ کیفیت ہے، دوسرے وقت کچھ کیفیت ہے. آپ کے سامنے کچھ ہے، دنیا کے اندر جاتا ہوں تو کچھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ یہ نفاق کی نشانی نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. وہ مسجد میں رہے گا تو اس کی کیفیت الگ رہے گی، اور مسجد سے باہر کاروباری زندگی میں جائے گا، بزنس میں جائے گا، نوکری میں جائے گا، دنیا کے لین دین میں جائے گا تو اس کی کیفیت تبدیل ہوگی. تو اس میں ہمارے لیے جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فکر ہے تو اپنی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے. وہ کسی اور کی شکایت لے کے نہیں پہنچے، وہ اپنی فکر لے کر پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائی تھی کہ مدینہ کے اندر یہ لوگ منافق ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر حضرت حذیفہ کے پاس پہنچے اور بہت لجاجت سے حضرت حذیفہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس جو فہرست ہے منافقین کی اس میں میرا نام ہے یا نہیں؟ بہت سارے منافقین کو تو حضرت عمر بھی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست دی تھی، لیکن وہ ان کے نام پوچھنے کے لیے نہیں گئے کہ وہ ہے کیا. وہ اگر گئے تو اپنے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ میرا نام تو منافقین کی فہرست میں ہے یا نہیں. یہ ہے اصل طریقہ، جس کا نتیجہ کیا تھا؟ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ پورا معاشرہ اور پوری بستی اور پورا مدینہ کا جو شہر تھا وہ
بنا ہوا تھا، ترقی یافتہ تھا، اور عزت و عظمت والا تھا. ہر ایک آدمی دیندار تھا، عبادت گزار تھا، ان کے معاملات درست تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا تھا. ہر وہ خصلت اور وہ اچھی عادت جو ایمان والوں میں ہونا چاہیے اس زمانے کے ہر فرد میں موجود تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فکر میں لگا ہوا تھا. تو جو اپنی فکر کرے گا اور اپنی اپنی فکروں میں لگے گا تو خود بخود چراغ سے چراغ جلتے ہوئے معاشرہ سدھر جائے گا. اور جو اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکروں میں لگ جائے، چھوڑ کر اپنی فکر بھی کر رہا ہے دوسرے کی بھی فکر کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اسی کے ذریعے سے حالات بدلیں گے، تبدیلی آئے گی. لیکن اپنے کو بھلا کر دوسروں کی فکر میں گھلتے رہنا اور لگے رہنا، اس سے کبھی بھی تبدیلی آنے والی. جو قرآن نے ہم کو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، اپنے کو عبادت کا پابند بنانا ہے، خود اپنے کو مسائل جاننا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. سب بولتے ملیں گے کہ آج کل دھوکے بازیاں بہت ہیں، خود دھوکہ دے رہا ہے. سب بولتے ملیں گے بھائی قرضہ لیتے ہیں دیتے نہیں، خود کے اوپر کتنا قرضہ باقی ہے. ارے بھائی خود دے دے نا. تو اگر دے دے گا تو ایک چراغ روشن ہو جائے گا، اور جب ایک چراغ روشن ہوگا بھلے چھوٹا سا چراغ ہو، وہ کچھ نہ کچھ تاریکی اور ظلمتوں کو کم کرے گا. چراغ ایک موم بتی بھی کچھ نہ کچھ کالک پن کو تاریکی کو دور کرتی. یہ بول کے چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ یہ تو موم بتی ہے، ہم کو تو بڑا فانوس چاہیے. نہیں، یہ بھی اپنا کام کرے گی. تو یہ ہے اصل طریقہ کہ انسان خود آگے بڑھے، اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی ذات کی فکر میں لگے. اس راستے پر چلنے سے ہی معاشرے میں تبدیلی آ سکتی. یہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا کہ جب مکہ کی 13 سالہ زندگی میں صبر و تحمل کے ساتھ حضرات صحابہ کو حضور لے کر چلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے، برداشت والا جو حکم تھا، صبر والا جو حکم تھا، تو پھر مدینہ میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر کو کیا کر دیا، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنا دیا. پھر وہاں حالات بالکل جو ہے وہ بدل گئے. ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک کامل اور مکمل مسلمان تھا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں مل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور جو تم کرتے ہو تمہیں اس کی اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھیں گے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سب سے پہلے پوچھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.